اگلا پرائم منسٹر کون ہے؟ انشاءاللہ عمران خان۔ 9 مئی زمان پارک میں اس حوالے سے پلان کیا جاتا تھا کہ ہم نے کس طرح حملہ کرنا ہے، یہ حقیقت ہے؟ آپ نے پریس کانفرنس کی، پریشر تھا؟ اس کے بغیر تو نہیں ہوتی نا پریس کانفرنس۔ کس نے کہا کہ پریس کانفرنس کر؟ 9 مئی کو آپ کا عمران خان صاحب کے ساتھ رابطہ تھا جی، تو کتنی مرتبہ آپ کو کال آئی اور وہ کیا کہہ رہے تھے آپ؟ کس کس جماعت سے آپ کو آفر آئی؟ آج جو تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے ایک ہی شخص تھے، وہ ہے عثمان بزدار۔ عثمان بزدار کے لیے خان صاحب کھڑے رہے اور کہتے رہے کہ وسیم اکرم پلس ہیں، لیکن سب سے پہلے وہ آپ کی جماعت کو چھوڑ کے چلے گئے۔ خان صاحب کے ساتھ دھوکہ ہو گیا۔ اگر آپ کو دوبارہ گرفتار کر لیا، کیا جماعت دوبارہ پریس کانفرنس کر دیں گی؟ دوبارہ پھر کہیں گی کہ اب یہ میں مجھے ترقی کا اظہار کر؟ وہ آپ کو سب لگتا کو ہے کوئی آپ سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوگا؟ جتنا میں خان صاحب کو جانتی ہوں کہ وہ عوام کی ڈیل کریں گے۔ اب آپ تحریک انصاف کے حصہ ہیں، کورس آئے ہیں پٹی ہے کہ کچھ رہنما آپ کو ملنے آئے، آپ پریس کانفرنس کر دیں، ہم آزاد امیدوار یا کوئی جماعت بناتے ہیں، ایسے کوئی لوگ تھے؟ رانا ثناء اللہ اور مریم کے لوگ اس میں شامل ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان انس کندر، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ون۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کی سابقہ ترجمان مسرت جمشید چیمہ صاحبہ۔ ان سے بات کریں گے، گرفتاری ہوئی 9 مئی کو ان کی بھی، اور اب جو ہے وہ دوبارہ سامنے آ رہی ہیں اور بات کر رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، اور یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ آج تک میں عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہوں، ان کے نظریے کے ساتھ کھڑی ہوں۔ تو بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم میڈم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو؟ جی الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ اچھا میڈم، یہ بتائیں کہ 9 مئی جس کے حوالے سے پورا پاکستان بات کرتا ہے اور کہا گیا کہ پاکستان کو نقصان پہنچایا گیا، اور کچھ لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ چیئرمین جو کہ سابقہ اب ہو گئے ہیں، بانی تحریک انصاف عمران خان صاحب، ان کا یہ پلان تھا، یہ پلانٹڈ ہوا، یہ زمان پارک میں اس حوالے سے پلان کیا جاتا تھا کہ ہم نے کس طرح حملہ کرنا ہے، یہ حقیقت ہے؟ نہیں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر یہ پلان ہوتا تو 9 مئی کو خان صاحب میرے ساتھ ٹیلی فونک رابطے میں تھے، وہ مجھے کچھ کنوے کرتے، یا میں آگے پارٹی کو کوئی اس طرح کا میسج کنوے کرتی، یا میں ان کو باہر کی کوئی اندر خبر دیتی کہ یہ ہو گیا، یہ ہو رہا ہے، یا کچھ بھی۔ تو انفارچونیٹلی بڑا بدقسمت ترین دن تھا پاکستان کے لیے بھی اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی، اور اس کے آج کے دن تک کوئی سبسٹینشیل ایویڈنس نہیں ہے کسی کے پاس بھی، سوائے مطلب باتیں کرنے کے، یا جو اسپیشلی جو ہماری، مجھے بڑا افسوس ہے اپنی مخالف سیاسی جماعتوں کے اوپر کہ جو اسی کی سب سے بڑی بینیفیشری، اگر آپ یہ دیکھو تو مجھے نہیں، ایک چھوٹے سے 5 سال کے بچے سے بھی پوچھو تو وہ سب کو پتا ہے کون ہے، ٹھیک ہے؟ اس ملک کو نقصان ہوا، اس ملک کی عوام کو نقصان ہوا، اس ملک کے اداروں کو، کوئی ریپیوٹ کو نقصان ہوا، اور فائدہ انہوں نے اٹھایا۔ تو میں یہ مان ہی نہیں سکتی کہ ان جو شرپسند لوگ تھے وہ ان کے لوگ تھے اس میں شامل، جنہوں نے ایک موب مینٹیلٹی ہوتی ہے، لوگ اس میں تھے، اگریشن میرا یہ مجھے یہ لگتا ہے کہ جب کبھی بھی اس کی فیئر فری ٹرانسپیرنسی کے ساتھ ایک اس کو انویسٹیگیٹ کیا گیا تو یہ آپ کو پتہ چلے گا کہ رانا ثناء اللہ اور مریم کے لوگ اس میں شامل۔ خود یہ جس طرح سے اداروں کے اوپر تنقید نہیں، نفرت انگیز بیانیاں بناتی رہی ہے، جس طرح سے یہ اپنے میٹنگز، کارنر میٹنگز کے اندر ہم یوتھ کو اکٹھا کر کے نعرے لگواتی رہی ہے، ہمارے سٹنگ سرونگ آفیسرز کی تصویریں، سٹنگ ججز کی تصویریں جلسوں میں تو کسی اور جماعت نے نہیں لگائی۔ تو جو کچھ اس نے کیا، اور پھر اس کے بعد اس ساری چیز کا بینیفیشری بننے کی ناکام کوشش کی، عوام نے اس میں بھی ان کو مایوس بھی کیا ہے اور ناکام بھی کیا، اور انشاءاللہ یہ ناکام اور نامراد اس لیے رہیں گے کہ جیتنا پاکستان نے ہے، پاکستان کی عوام بے وقوف نہیں ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان پازیٹیوٹی کی طرف بڑھے گا، پاکستان کے اندر محبت اور امن دوبارہ سے بہت اچھے طریقے سے پروان چڑھے گا، اور جن کی بھی یہ سازش تھی ان کو یہ انشاءاللہ تعالیٰ اس میں کوئی خاطر خواہ قسم کی کامیابی نہیں ملے گی۔ اچھا میڈم، یہ بتائیں کہ 9 مئی کو آپ کا عمران خان صاحب کے ساتھ رابطہ تھا جی، تو کتنی مرتبہ آپ کو کال آئی اور وہ کیا کہہ رہے تھے آپ؟ کوئی اندازہ نہیں ہے، مجھے یاد جہاں تک پڑتا ہے کوئی 11-12 دفعہ، اور سب سے زیادہ وہ کنسرن تھے اپنی فیملی اور اپنے ورکرز اور اپنے لیگل ایشو، کیونکہ اس وقت تو لیگل بیٹل ہی ہم کر سکتے تھے، تو وہ لیگل چیزوں میں مجھے گائیڈ بھی کر رہے تھے، اور فیملی کا
کنوے کر رہے تھے کہ ان کا خیال رکھوں اور ان کو کنوے کروں کہ آئی ایم فائن، میں بالکل ٹھیک ہوں، ٹھیک ہے، آل دو انہوں نے مجھے خود بتایا تھا اس وقت انہیں چوٹ لگی تھی. اچھا، ٹھیک ہے آپ کو گرفتار کیا گیا، آپ جی. جیل گئیں، تو وہاں پہ کیا ہوا؟ وہاں پہ تو میں یہ بھی نہیں کہہ سکتی میرے چھوٹے بھائیوں کہ جب آپ یہ ایکسپیرینس کرو گے تو آپ کو پتا چلے گا کیا. اچھا، پھر یہ پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے. بہرحال یہ کوئی اچھا ایکسپیرینس نہیں تھا. اچھا، مجھے بتائیں کہ آپ نے پریس کانفرنس کی، پریشر تھا؟ اس کے بغیر تو نہیں ہوتی نا پریس کانفرنس. کون ملنے آیا آپ کو؟ کس نے کہا کہ پریس کانفرنس کریں؟ اس پہ میرا خیال ہے موو آن کر دیں، move on مطلب کہ کریں. پریشر تھا، کچھ لوگوں نے آپ کو کہا کہ پریس کانفرنس کریں پریس اور جان کانفرنس تو چھڑائیں گھر کسی جائیں. نے بھی پریشر کے بغیر نہیں کی سوائے چند ایسے ہماری صفوں میں جو تھے جنہوں نے پھر جا کے، آپ کو پتا ہے کہ اب وہ مطلب ان کے جلسے میں 4 بندے نہیں آتے تو وہ اب دعوے کرتے ہیں کہ انہوں نے سی ایم کے پی کے بننا ہے. تو کچھ ایسے ہماری صفوں میں لوگ تھے کہ جنہوں نے فرمائشی پروگرام اچھا، کیا پی ٹی تھا. اے کے کچھ رہنما آپ کو ملنے آئے کہ آپ پریس کانفرنس کر دیں، ہم آزاد امیدوار یا کوئی جماعت بناتے ہیں، ایسے کوئی لوگ تھے آپ آئے؟ اس پہ میں بھی خاموشی اختیار کروں گی. ہوں. ہاں، کچھ لوگ جو آئی پی پی سے رابطے میں تھے ان میں سے کچھ لوگ بالکل انہوں نے ہم سے احمد رابطہ کیانی کیا. صاحب؟ نہیں، ہم نام نہیں لیتے ابھی، میں نام نہیں کوئی لینا ایک نام مناسب بتا دیں. سمجھتی. نہیں آپ پلیز. ٹھیک ہے. بہرحال یہ ایسا ہوا تھا ٹھیک بٹ ہے. اسٹریٹ اوے وی ریفیوزڈ. اچھا میڈم، آپ نے پریس کانفرنس کر دی، اس کے بعد آپ گھر آ گئے، لیکن اس کے باوجود آپ کے گھر میں چھاپے پڑتے رہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ نے پریس کانفرنس کر دی، جماعت کے ساتھ آپ نے لاتلقی کا اظہار کیا، اس کے باوجود آپ کو جو ہے ایسا ہوتا رہا آپ کے ساتھ، تو یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ واحد میں اور چیمہ صاحب تھے کہ جن کی جان بخشی پریس کانفرنس کے بعد بھی نہیں ہوئی. فرینکلی اسپیکنگ واحد ایک فیملی کے جنہوں نے پریس کانفرنس کی اور اس کے بعد بھی ہم نے اس سے کہیں زیادہ سختیاں اور مشکل وقت بھگتا ہے اور زیادہ آزمائش ہمارے پہ، میرے بچوں پہ، میری فیملی پہ گزری. تو بہرحال ہمارے سے جو ڈیمانڈ تھی وہ ہم نہیں کسی صورت بھی پوری کر سکتے تھے کہ اپروور خان صاحب کے خلاف سٹیٹمنٹ اور دوسری جماعت کو جوائن کرنا. آپ کو کہا گیا کہ آئی پی پی کو جوائن کریں؟ کہا نہیں گیا، انہوں نے ہمیں خود سے جوائن کرا دیا تھا. بریکنگ نیوز چل گئی تھی کہ ہم نے جوائن کر لی ہے. آپ کو پتا ہے ہماری کافی سال پرانی تصویر اور وہ بریکنگ نیوز تھی جس کی پھر مجھے تردید جاری کرنی پڑی کہ ہم نے سیاست سے اگر لا تعلقی کیا تو ہم کسی بھی اور جماعت کے ساتھ سیاست نہیں کرنا کچھ لوگ چاہیں یہ گے. بات کرتے ہیں کہ آپ کو پریس کانفرنس نہیں کرنی چاہیے تھی، تو ان کو کس طرح کاؤنٹر کریں گے؟ ہاں انس، یہ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا ہے کہ یہ وہ کچھ لوگ ہیں کہ کچھ لوگ تو ظاہر ہے جو سمجھتے ہیں ہمیں کہ ہماری لوائلٹی کبھی چینج نہیں ہو سکتی. آج تاریخ نے اور وقت نے ثابت کر دیا کہ ہماری لوائلٹی میں کبھی کوئی فرق نہیں تھا. ہر ایک کا ایک تھریش ہولڈ پوائنٹ ہے، ہر ایک کی ایک کمزوری ہے جس سے آگے وہ نہیں لاس برداشت کر سکتا، اس سے آگے وہ نہیں خمیازہ بھگت سکتا. اسی طرح میرے میاں نے جب یہ ڈیسائیڈ کیا تو اس کے پیچھے بہت بڑے فیکٹرز تھے، تو ہمیں یہ کرنا پڑا اور یہ بائی چوائس نہیں تھا. اٹ واز ڈیفیکلٹ ڈیسیژن جو بعد میں ثابت ہوا کہ ہم نے کیا کچھ سہا. سو میں یہ کہتی ہوں کہ سب کے موروثی حالات ڈیفرنٹ تھے، ہر ایک کو ایک ہی پیمانے سے ہانکنا اور اس طرح سے کرنا. ایون اس وقت جو ہمارا بزنس لاس ہوا وہ تو ہوا سو ہوا، ان 17 دنوں میں جو کچھ ہوا مطلب اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی. اور پھر یہ جو بعد میں ہمارا جو پیریڈ تھا ایگزائل والا، اس میں بھی ہمارا اربوں کا نقصان ہوا. ہمارا آفس، فیکٹریاں، ہمارے ویئر ہاؤسز سب کچھ بند ہو گیا، ہمارے ڈیری فارمز تک مطلب. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں اب تحریک انصاف کیسا ہے؟ آف کورس آئے ہیں. آپ نے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا تھا، ٹکٹ نہیں ملا آپ کو؟ ہاں، ٹکٹ کے لیے میں نے اپلائی کیا تھا اپنے میرے چیئرمین کے اپروول کے بعد. خان صاحب نے آپ کو ایس ایم ایس کیا، کسی کے ذریعے پہنچایا آپ کو ایس ایم ایس؟ ایس ایم ایس تو نہیں پہنچایا نا، فون خان صاحب کے پاس نہیں، پیغام. بالکل مجھے خان صاحب کی طرف سے پیغام یہ موصول ہوا کہ ہم دونوں نے پیپر جمع کرانے ہیں. پھر میری پارٹی کی سینئر قیادت کو خان صاحب نے انفارم کیا کہ یہ دونوں کو میں واپس لے رہا ہوں، ان دونوں کے علاوہ جو مجھے کنوے ہوا اور کسی کو نہیں لینا. پھر میری پارٹی کی سینئر قیادت سے بھی میری جو کمیونیکیشن ہوئی اس میں دے ٹولڈ می، میں نام بتا دیتی ہوں، عمر ایوب بھائی سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آپ کا کرسٹل کلیئر کنوے ہوا ہے کہ یس آپ نے اور چیمہ صاحب نے کرانے ہیں. تو میں خان صاحب کی شکر گزار بھی ہوں اور میں نے جو قربانی دی، جو کچھ سہا، جو مصیبتیں میرے بچوں پہ آئیں، انہوں نے اس کو ویلیو دیا، اس کو رسپیکٹ دیا. میں ان کی
شکر گزار ہوں. لیکن میں ٹکٹ پھر بھی نہیں ملا. پاکستان تحریک انصاف ہوں. میں ٹکٹ کے لیے بیٹا اتنی بڑی بڑی قربانیاں نہیں دی جاتی. اور یہ میرا جیسچر جو امیڈیٹلی میں نے پیپر واپس لیے یہی بتاتا ہے کہ میری لوائلٹی خان صاحب کے ساتھ ٹکٹ کی مرہون منت نہیں ہے, میری اور میرے خاندان کی. اور وہ ایک ٹکٹ سے ختم نہیں ہو جاتا ہمارا رشتہ. ہم نے جو کچھ سہا ہے اس کے اوپر 1000 ٹکٹس قربان. اور جو کچھ خان صاحب ہمارے لیے سہ رہے ہیں اور جتنی عزت انہوں نے ہمیں دی ہے, یہ ٹکٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اور انہوں نے تو ہمیں دی ٹکٹ, یہ تو باہر ایک انفارچونیٹلی کچھ جو بھی کچھ لوگ انوالو ہوئے, ظاہر ہے کچھ ہوا تو پھر یہ ہوا نا. اچھا میں نے یہ بتایا کہ کافی لوگوں نے پریس کانفرنس کی اور ان لوگوں نے واپس آنے کی کوشش کی, ہاں لیکن خان صاحب نے ان کو قبول نہیں کیا. آپ کو کیسے قبول کر لیا؟ اور اسپیشلی ایک پیغام بھیجا گیا کہ ان کو کہو کہ یہ کاغذ جمع کرائیں, یہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہیں. ایسی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں, ایک تو سب سے پہلے یہ کہ میں واقعی اس عزت کے لیے میں ان کی شکر گزار ہوں. نمبر 2 کہ خان صاحب نے جو کچھ سہ لیا, برداشت کر لیا ہے, لوگوں کے جو رنگ و روپ, لوگوں کے جو رویے ان کے سامنے آئے ہیں, تو لوگوں کے بارے میں جو ان کی اب اس وقت ججمنٹ ہے وہ پہلے والے پری 9th میں اینڈ پوسٹ 9th میں, ہی از آل ٹوگیدر آئی تھنک ہی از اے ڈفرنٹ مین about judgment of the people and all. آج جو تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے ایک ہی شخص تھے, وہ ہے عثمان بزدار. عثمان بزدار کے لیے خان صاحب کھڑے رہے اور کہتے رہے کہ وسیم اکرم پلس ہیں, یہی حالات تبدیل کریں گے, لیکن سب سے پہلے وہ آپ کی جماعت کو چھوڑ کے چلے گئے. تو کیا ہوا, خان صاحب کے ساتھ دھوکا ہو گیا؟ دیکھیں اور بہت سارے لوگوں, لیکن یہ ایک اس لیے ایکسیپشنل کیس ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہو کسی حد تک. دیکھو کہ اس سے ہمیں آگے آنے والے ٹائم میں چوائس آف ٹیم, سلیکشن آف ٹیم میں بہت ہیلپ رہے گی کہ یہ جن لوگوں نے سب سے زیادہ بینیفٹس اٹھائے, بڑے عہدوں پہ بیٹھے تھے, وہ بغیر کسی تکلیف حیل و حجت کے انہوں نے ایک سیکنڈ نہیں لگایا اور وفاداریاں بدنی. اس کا مطلب یہ کہ وہ ہمارے ساتھ کبھی وفادار تھے ہی نہیں. تھوڑی سی بھی وفاداری ہوتی, کچھ تو ہلکا پھلکا ریزسٹ کرتے, انہوں نے تکلفن بھی ایسا نہیں کیا. اور ایک بات یہ کہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہمارے بہت سارے جو ڈفرینسز تھے, ون آف دا ریزنز میں سے یہ ایک میجر ریزن تھی, ہم اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. فساد کی جڑ, فساد کی جڑ یہ والا ایشو بھی تھا. بار بار یہ کہا گیا کہ اس کو تبدیل کر دیا جائے, جماعت کے اندر سے بھی, جماعت کے باہر سے بھی. لیکن میں آج آپ سے اتفاق کرتی ہوں کہ فساد کی جڑ میں یہ ایشو کافی بڑا ایشو تھا. اچھا پرویز الہی کے بارے میں کیا کہتی ہیں؟ وہ ڈٹے ہوئے جیل کاٹ رہے ہیں, ہاں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. دیکھو ایٹ دس ایج یہ بھی ایک کریکٹر ہے اور ایک یہ کریکٹر ہے. وہ تو چند ماہ ہمارے سی ایم رہے تھے, ایک یہ کریکٹر ہے اور ایک وہ ہے. اچھا لوگ یہ بات کرتے رہے کہ پرویز الہی صاحب چھوڑ دیں گے, دھوکہ دیں گے, لیکن نہیں وہ تو جب اسمبلیاں, آپ کو یاد ہوگا کہ جب اسمبلیاں ڈیزالو ہی کہتے تھے کہ وہ نہیں کریں گے خان صاحب کے کہنے پہ, کبھی نہیں کریں گے, انہوں نے کیا. جو ان کے بارے میں لوگوں نے غلط وے میں پروپیگنڈا کیا یا ایک رائے غلط اوپینین قائم کی, اس چیز کو انہوں نے, اس فیملی نے غلط ثابت کیا ہے. تو میں اپریشیٹ کرتی ہوں مونس بھائی کو, اسپیشلی کیسرا آنٹی کو اور چودھری پرویز الہی صاحب کو, ہمارے بڑے ہیں, بزرگ ہیں, ان کو دیکھ کے تکلیف ہوتی ہے. کیا تحریک انصاف کی غلطی تھی اسمبلی کو تحلیل کرنا؟ نقصان نہیں ہوا؟ اگر آج یہ دیکھیں تو اس وقت ہمیں یہ لگتا تھا کہ اس ملک میں کوئی آئین نہیں توڑے گا, آرٹیکل 6 کوئی نہیں اپنے اوپر لگوائے گا. سیدھا آئین توڑنے کا مطلب یہ کہ 90 ڈیز میں تو الیکشن ہونا ہی ہے, کرانا ہی ہے, اس میں کوئی گنجائش نہیں تھی. لیکن ہمیں نہیں پتا تھا کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ 90 ڈیز میں الیکشن نہ ہو. اگر یہ پتا ہوتا تو پھر ہم کیوں کرتے, کیونکہ اب ایسا نہیں ہوا تو آج ہم اس کو غلطی کہہ سکتے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ کون کون لوگ تھے جو کہہ رہے تھے کہ اسمبلیاں تحلیل نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ آپ کے سامنے یہ سارا کچھ ہو رہا تھا. دیکھیں اس میں کوئی ایک شخص تو ہوگا جو کہہ رہا ہوگا نہیں کرنی چاہیے. نہیں, اس میں بتا دیتی ہوں, بالکل چودھری صاحب کی بھی یہ رائے تھی جو کہ بعد میں وقت نے ثابت کیا. مونس الہی میرے بھائی کی بھی یہی رائے تھی جو وقت نے ثابت کیا. باقی جہاں تک ہماری پارٹی ہے, ہماری پارٹی میں تقریباً متفقہ رائے تھی کہ اسمبلیاں توڑی جائیں. میں کسی ایک کو مورد الزام نہیں ٹھہراؤں گی. کچھ لوگ اگر پیش بھی تھے سپوز, تو باقی جس سے بھی خان صاحب نے مشورہ کیا, میں وہاں موجود ہوتی تھی ہر میٹنگ میں, سب نے مشورہ یہی دیا کہ تحلیل کریں. اور قومی اسمبلی کے استعفے دینا بھی نقصان دہ آج تو یہ ثابت ہو رہا ہے. اگر ہم آج دیکھیں الیکشن کے حوالے سے مذاکرات ہو رہے تھے تحریک انصاف کی جانب سے, اور جو حکومت تھی وہ بھی کر رہی تھی. آپ کو نہیں لگتا کہ جب مذاکرات کے اوپر بات آ گئی ٹیبل کے اوپر تو وہ کامیاب ہو جاتے؟ آپ بھی تھوڑا سا, اگر وہ 1-2 ماہ کا کہہ رہے تھے, آپ لوگ مان جاتے, تو آج یہ آپ کے ساتھ ایسا نہ ہوتا, یہ سٹیج نہ ہوتی.
اس میں دیکھو انس ایک اس وقت ایک شخصیت مشہور زمانہ تھی جھوٹوں والی سرکار، جن کے اوپر ہمارے چیئرمین کو اور ہماری پارٹی کو اعتماد نہیں تھا، کیونکہ وہ بے انتہا جھوٹ بولتے تھے. ٹھیک ہے، اب کون؟ ایشو یہ ہوا، وہ آپ کو بھی پتا ہے کہ اب وہ ایکس ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے. اب ایشو یہ تھا کہ ان کی پرسنالٹی چونکہ اس طرح کی تھی، ایک ڈاجنگ بیہیویئر یا ایٹیٹیوڈ، جھوٹ بولنا ماشاءاللہ سے بڑے فراوانی سے، تو وہاں پہ جو ہوا یہ کہ مذاکرات کے ناکام ہونے کی جو وجہ ایک ان کی اپنی پرسنالٹی تھی کہ وہ ٹرسٹ وردی نہیں تھے. دوسرا یہ تھا کہ جو بیچ میں آپ سوچو نا ہماری طرف سے لوگ کون مذاکرات کے لیے جاتے تھے، ٹھیک ہے، جو اسی شخصیت کی بی ٹیم بنے ہوئے تھے. اب آج وہی ہے نا جو اپنی جماعتیں جموتیں بنا کے تو کہتے ہیں ایک بندہ نہیں سامنے اور سی ایم بننا ہے، مطلب مراد میری خٹک صاحب ہو گیا کمپنی. اس لیے وہ اور میری تو آج یہ خواہش کیوں نہیں ہوگی کہ کاش وہ مذاکرات کامیاب ہو جاتے، کاش پاکستان یہ دکھ بھری جو اتنی لمبی داستان ہے یہ نہ پاکستان کی بنتی. اب تاریخ میں تو اب یہ چیزیں تاریخ کی نظر تو ہو گئی نا، اب اس کو ہم اریز نہیں کر سکتے. جب تاریخ ہونی ہے، نہ انس نے ہونا، نہ میں نے ہونا، یا جن کی وجہ سے ہوا یا جو کچھ ہوا، نہ ظلم سہنے والے ہوں گے نہ ظلم کرنے والے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ جو ایک بیڈ چیپٹر ہے نہ ہوتا تو کیا ہی اچھا ہوتا. تو اس کے لیے آج وشفل تھنکنگ یہ کیوں نہیں ہوگی، ہم جب سوچتے ہیں ماضی کے جھروکوں میں جا کے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہو جاتے تو پاکستان یہ صدمے نہ دیکھتا. ٹھیک ہے، کس کس جماعت سے آپ کو آفر آئی؟ کوئی ایک جماعت؟ آئی پی پی تو آ گئی. چھوڑو نا، لیو اٹ نا، یہ کوئی ٹاپک ہے ڈسکس کرنے والا. اچھا میڈم یہ بتائیں کہ خان صاحب کے ساتھ جو قریبی تھے وہ لوگ پریس کانفرنس کر کے گئے اور ایسی باتیں کہہ گئے. اسد عمر صاحب چلے گئے، فاروق حبیب جو کہ اتنے قریب تھے خان صاحب کے، اور بھی دیگر مثالیں ہیں، فیاض الحسن چوہان صاحب وہ چھوڑ کے چلے گئے اور ایسی باتیں کر گئے. تو خان صاحب کو جج ہی نہیں ہوا کہ یہ کیسے لوگ ہیں اور یہ کیسے قریب آ گئے اور کیسی باتیں کر کے نکل گئے؟ دیکھیں اس میں خان صاحب کی ججمنٹ سے زیادہ ان لوگوں کا کریکٹر آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جو جس سیاسی جماعت کی وجہ سے تھے چھوڑنا، کوئی میں اس پہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے کہ آپ کا رائٹ ہے، اگر آپ کو ایک پریشر ہے، ہر ایک کی مجبوریاں ہوتی ہیں، فرق طرح کے حالات کا سامنا تھا لوگوں کو. اس میں ہم اگر ایک منٹ کے لیے کہیں کہ جو جس کی مجبوری تھی اس میں بہ گیا. اس کے بعد یہ کس کتاب میں لکھا ہے کہ جس پارٹی سے آپ بنے ہوں، جس پارٹی سے آپ نے اتنے فائدے اٹھائے ہوں، بیفور 9th میں آپ دنیا زمین آسمان کے کلابے ملا رہے ہوں، اسی لیڈرشپ کی تعریفوں کے پل باندھ رہے ہوں. اتنے پل شہباز شریف نے نہیں بنائے ہوں جتنے آپ تعریفوں کے پل بنا رہے ہوں، اور پھر آل آف سڈن آپ ایک اور سیاسی جماعت میں شامل ہو گئے. یہ بھی مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اٹس یور رائٹ، ٹھیک ہے، ڈیسیژن ہے، لیکن someone should show some grace, respect. نہیں دے سکتے ہو، عزت نہیں کر سکتے ہو تو انسلٹ بھی نہ کرو، اس لیول پہ بھی نہ گرو. دیکھو آج کل کے معاشرے میں لوگ پھر معاف نہیں کرتے. جس کا نام عوام ہے، اور جب آپ عوامی نمائندے ہیں یا تو آپ نے کسی پیپر ایگزام کے تھرو آنا ہے تو if you have like your own opinion جو مرضی کرتے پھرو. جب آپ پبلک کے نمائندے ہو تو لوگ آپ کو دیکھتے ہیں، لوگ آپ کو پرکھتے ہیں، اور اسپیشلی اٹ شوز یور میرا خیال ہے کہ آپ کا ضمیر اور آپ کا قد کاٹ، آپ کا بلڈ، آپ کی فطرت، اور آپ کتنے مفاد پرست ہو. میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتی. اب بلہ بھی چلا گیا، پاکستان تحریک انصاف کس طرح کم بیک کرے گی؟ اور جو لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں، کچھ لوگ یہ بھی باتیں کر رہے ہیں کہ یہ بعد میں ہمارے پاس آ جائیں، ہمیں جوائن کر لیں گے، سیٹ جیت کے ہمارے پاس آ جائے گی. تو اب یہ سمجھا جائے کہ تحریک انصاف کو مکمل طور پر ختم کر دیا گیا؟ نہیں، ایک تو یہ ہے کہ اتنی بڑی موومنٹ اور سیاسی جماعتیں کہاں ختم ہوتی ہیں. اسی طرح بھٹو صاحب کے بعد سوچو زرداری تک اس کا چیئرمین ہے، اور بلاول بے نظیر کی تو اور بات تھی. تو پھر بھی ابھی تک تو وہ جماعت ہے نا، جماعتیں کہاں تلف ہوتی ہیں. دوسری جہاں تک رہ گی بات کہ یہ سمبل کا جو ایشو ہے انشاءاللہ آفٹر الیکشن، یا دیکھو ابھی سپریم کورٹ کیا ڈیسیژن کرتی، ریزالو ہو جائے گا. ایک رجسٹرڈ جماعت ہے اور اس پارٹی کے حمایت یافتہ لوگ ہی جیتیں گے، اور اس وقت سمبل سب کے ڈیفرنٹ ہے لیکن جماعت وہی ہے. عمران خان صاحب آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ڈیل کر لیں گے یا پھر باہر آ جائیں گے، کوئی معاملات طے پائیں گے؟ کیونکہ جتنی بھی دیگر جماعتیں ہیں انہوں نے ڈیل کی، کیا آپ لوگ بھی کریں گے؟ میری ایک کنوکشن ہے، یا جتنا میں خان صاحب کو جانتی ہوں، کہ وہ عوام کی ڈیل کریں گے، ٹھیک ہے، بہتر پاکستان کی ڈیل کریں گے. رائٹ آفٹر
یہ جو الیکشن ہے 8 فیبرری کا، عوام نے ان کو جو مینڈیٹ دیا تو وہ سارا اختیار عوام کو دیں گے کہ جو عوام فیصلہ کرے. اور دیکھو کوئی حرج نہیں ہے کہ الیکشن کے بعد سارے بڑے بیٹھیں، اس ملک کو آگے کیسے چلانا ہے. اور جو جتنا میں خان صاحب کو جانتی ہوں کہ وہ اپنے ذاتی چیزوں کو، کرودھ کو لے کے چلنے لیکن والی خان صاحب تو یہ شخصیت نہیں کہتے ہے. ہیں کہ میری میں عرض کسی سنیں، سیاسی جماعت سے نہیں کھڑا ہوں. میری عرض سنیں، میرا سیاسی جماعت سے مراد میں انکلوسیو بات کر رہی ہوں، جس میں آپ کے ملک کی جوڈیشری، آپ کے ملک کے ادارے، آپ کی سیاسی جماعتیں، سب سے بڑی سٹیک ہولڈر عوام، جو اگر ہمیں ایک مینڈیٹ دیتی ہے اس کے بعد اس کے بدلے میں ہم نے بھی تو انہیں کچھ دینا ہے. ہم نے انہیں پرامن بہتر پاکستان دینا ہے کہ نہیں دینا. ایک ہنستا مسکراتا ہوا، ڈپریشن سٹریس سے باہر نکلا ہوا، تو وہ نفرت سے اور ایک دوسرے سے بدلے لینے سے تو وہ پاکستان نہیں بننا. تو وہ پاکستان خان بنائے گا. وہ آپ کو سب لگتا ہے کوئی آپ سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوگا؟ ابھی تک کسی نے کوئی بات نہیں کی جو... دیکھیں میں تو یہ کہتی ہوں کہ عوام کی امنگوں کے مطابق سب کو اپنی ٹون ڈاؤن کرنی پڑے گی اور کرنی چاہیے بھی. اس میں ملک کی بہتری ہے، ہم سب کی بہتری ہے، پاکستان کی اگر بہتری آپ کو ہے. دوبارہ گرفتار کر لیا، کیا جماعت دوبارہ پریس کانفرنس کر دیں گی؟ دوبارہ پھر کہیں گی کہ اب میں یہ نترکی کا اظہار کرتی ہوں؟ ہاں مجھے آنے والے حالات کا کیا پتا لیکن انشاءاللہ نہیں. نہیں، اب طریق انصاف کے ساتھ کھڑی رہیں گی یا پھر پریس کانفرنس پہلے کریں بھی گی؟ کھڑی رہی تھی، چیئرمین کو پتا تھا، ان کو پتا تھا، اور انہوں نے مجھ سے کسی قسم کی غصے کا، خفگی کا اظہار نہیں کیا. پارٹی کی ساری جو قیادت تھی انہوں نے میرے ساتھ اظہار ہمدردی کیا اور مجھے ہمت اور حوصلہ دیا، اور انہوں نے کہا گھبرانا اچھا نہیں ہے. میڈم، آپ کو لگتا ہے کہ جو میرا حوصلہ بڑھ گیا تھا آپ کو لگتا ہے کہ اداروں کے خلاف جو بیانیہ بنا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اس سے کتنا پاکستان تحریک انصاف کو نقصان ہوا؟ آپ کہتی ہیں کہ یہ غلط ہوا؟ میں انس یہ کہتی ہوں کہ ہم ادارے کے خلاف نہ تھیں، نہ ہیں، نہ ہونا چاہیے. ہم نے ادارے کے خلاف کوئی بیانیہ نہیں بنایا، اور نہ ہی کسی کو جس نے اس ملک میں رہنا ہے، جس نے اس ملک میں سیاست کرنی ہے اسپیشلی، اور ویسے بھی اس ملک کا سٹیزن ہے، تو اس کو اداروں کے خلاف تو وہ نہیں ہو سکتا. ایک محب وطن پاکستانی اور یہ خواب جو دیکھتا ہو کہ مجھے بہتر پاکستان چاہیے، ٹھیک ہے، تو وہ مجھے یہ بتاؤ جو کل ایران نے ہمارے ساتھ حرکت کی ہے، تو ہم پاگل ہیں جو ہم یہ سوچیں گے یا ہم یہ بیانیاں بنائیں گے؟ نہیں. اس وقت ایک کچھ بندے لوگوں کے نے نام لیے. میری عرض سنیں، میں تو اب جس نتیجے پہ پہنچی ہوں، جو سچ کھل کے سامنے آ رہے ہیں، ایک بندے کے فساد نے اس ملک کے سب سے پاپولر لیڈر اور اس ملک کے اتنے مقدم ادارے کو، جو عوام کا رومانس تھا، اس میں اتنی بدمزگی اور مس انڈرسٹینڈنگز کریٹ کی ایک بندے کی ذاتی لذت نے. وہ کون ہے؟ وہ اس کو ادارہ تو نہ کہیں خدا کے واسطے، وہ وہی ہے جس کے لیے میں نے بہت کچھ بولا ہوا ہے. اچھا، اسی کی بات فرد واحد. فرد واحد. ٹھیک ہے. میرا یہ آج کے ڈیٹ میں یہ ماننا ہے کہ ایک فرد واحد نے پاکستان کو، پاکستان کی عوام کو اور اپنے ادارے کو بے انتہا نقصان پہنچایا. میڈم یہ بتائیں، جب بھی کوئی سیاسی جماعت جس کو نکالا جاتا ہے تو وہ فوراً ان کے خلاف ہو جاتی ہیں اور بیان دیے جاتے ہیں، اور جب ان کے ساتھ معاملات بہتر ہوتے ہیں تب وہ تعریفیں کرتے ہیں. تو یہ کب تک یہ بیانیہ چلتا رہے گا، یہ معاملات چلتے رہیں گے؟ پہلے تو یہ دیکھو کہ کیا یہ بیانیہ ہے یا اس میں دیکھو، جمہوریت کے اندر ٹرم پوری ہونے کے بعد یا ایک جمہوری طریقے سے اگر کوئی پروسیس ہو تو پھر میرا خیال ہے کہ کوئی اس پہ مائنڈ نہیں کرے گا. لیکن ایک میں تھوڑا سا آپ سے کہوں گی، اٹ ول بی این انٹلیکچوئل ڈسونیسٹی کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کو باقی سیاسی جماعتوں کے ساتھ ملا دیں. ٹھیک ہے، ہمارا کیس ذرا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے باقی تمام سیاسی جماعتوں سے، کہ وہ یہ سارا پروسیس کیوں ہوا سب کچھ آپ کو پتا ہے، میں اب اس ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتی. بہرحال پاکستان کو آگے بڑھنا چاہیے، جمہوریت کو بھی آگے بڑھنا چاہیے. ہمارے ساتھ جو ملک آزاد ہوا تھا، آج وہاں پہ دیکھو کیا میچورٹی ہے، جمہوریت کتنی آگے گئی ہے. جمہوریت کو آگے چلتے رہنے سے، اس میں ٹرانسپیرنسی آنے سے، اس نظام کو بہتر کرنے سے الٹیمیٹلی ملک ترقی کرتا ہے. تو آج انڈیا کہاں پہنچا؟ میڈم یہ بتائیں کہ اگلا پرائم منسٹر کون ہے؟ انشاءاللہ عمران خان، کیونکہ عوام تو آج ہی سلیکٹ کر کے بیٹھی ہے. ویسے سلیکشن کہتے تھے، وہ ایسا سپر سلیکٹڈ ہو گیا ہے کہ عوام کسی نام پہ نہیں مان رہی، نہ ماننے والی ہے انشاءاللہ. ایون آپ یہ دیکھو نا کہ بلہ جانے کے بعد بھی گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے. کل آپ نے جلسہ دیکھ لیا ہے نا، ٹھیک ہے،
اور گورنمنٹ مشینری یہ جو انٹرم سیٹ اپس میں تو ان کو کہتی ہوں خدا کے واسطے اپنی کوئی اگلی زندگی کا بھی سوچ لیں. مطلب اتنا اوپنلی کرسیاں میز لگا رہے ہیں آپ لوگ, آپ چھٹی کر دیتے ہیں پورے ضلع میں. میرا ضلع ہے اکاڑا, تو وہاں پہ اسٹوڈنٹس چیخے مار رہے تھے کہ دیکھیں جی یونیورسٹی کالجز میں چھٹی کر دی, امیجن کریں. تو اتنی سپورٹ کے باوجود عوام تو ایک ہی نام لکھ کے بیٹھی ہوئی ہے, اسی کا ہی سرپرائز آ جانا ہے اگر 8 فروری کو الیکشن ہوا تو. تھینک یو سو مچ جی. ناظرین آپ نے گفتگو سنی, ان کا کہنا ہے کہ آج بھی میں عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوں اور کھڑی رہوں گی, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اگلے جو پرائم منسٹر ہیں وہ عمران خان صاحب ہوں گے. ناظرین دیکھتے ہیں کون بنتا ہے اگلا وزیر اعظم, تو دیکھتے رہیے نیوز 1. اللہ حافظ.